جب تک تمہارے اندر یہ احساس نہیں آ جائے گا کہ میری خوشیوں میں مجھے کچھ حصہ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، تب تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہو جیسے بھی ہو، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا لوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد مندہ ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد مندہ ہے، بے کسوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں، زندگی پر وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب
रात के वक्त अय्याशी करने के लिए जाते हो तो किसी से सवाल नहीं करते कि ये माल इतना दूं या नहीं दूं, इतने की होटलबाजी करूं या नहीं करूं, किसी से नहीं पूछते। अपने मन पसंद चीजें खरीदने के लिए मार्केट में जाएं तो किसी से नहीं पूछते, लेकिन इसके लिए कई मसाइल पूछे जाते हैं। क्या इस पे भी ज़कात है, उस पे भी है? सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, दुकानों में जो तुम्हारे माल रखा हुआ है उस पर ज़कात है, हर साल ज़कात है। तुमने अपने ज़कात अपनी दुकान में 10 लाख का माल रखा है तो उस पर ज़कात है, 1 लाख का माल रखा है उस पर ज़कात है, और तुम्हारे घर में सोना और चांदी जो जमा है उस पर ज़कात है। मुसलसल मेरे पास सवाल आते हैं कि सोना भी है हमारे पास, चांदी भी है, लेकिन पैसा नहीं है, ज़कात कैसे देंगे? मियाँ क्यों रखे हो फिर सोना चांदी, उसको काट के दो ज़कात। अगर पहनने का इतना शौक है तो फिर ज़कात भी दो, वरना ये माल क़यामत के दिन तुम्हारे गले का सांप बन जाएगा, और कब्र में एक सांप उस पर मुसल्लत किया जाता है जो ज़कात दबा करके रखता था, वो उसकी नाक की हड्डी को क़यामत तक चूसता रहेगा वो सांप, और वो हटाने की कोशिश करेगा मैयत कि हट जा, तो सांप उससे कहेगा कि क्यों तू मुझे हटाता है, मैं तेरा वही पसंदीदा माल हूं जिसको तू दबा के रखता था। ये माल अजदहा और सांप की शक्ल में कब्रों में क़यामत तक होगा। अपने एहसास को जिंदा करें।